دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اس چیز کو اپنے ذہنوں کے اندر بہت مضبوطی سے جمانے کی، اپنے ذہنوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ سارا نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے، کاز اینڈ ایفیکٹس ہیں. یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو ویسا ہوگا، اگر ویسا کرو گے تو ایسا ہوگا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. دنیا کے اندر جو خیریں ہیں وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آتی ہیں، اور جتنا بھی شر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اٹھ جانے کی وجہ سے آتی ہیں. آپ نیوز دیکھیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. میں گلوبل نیوز کی بات کر رہا ہوں. اس جگہ طوفان آ گیا، اس جگہ زلزلہ آ گیا، اس جگہ پہ ڈاکو آ گئے، اس جگہ پہ بامبس پھٹ گئے، اس جگہ پہ قتل ہو گئے، اس جگہ پہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. ظلم ایک عجیب داستان ہے. سیلاب آ گئے، لوگ چلے گئے، زلزلہ آ گیا، آگ لگ گئی. پوری دنیا میں ایسا حال ہے. اپنے ملک پاکستان میں دیکھیے کیا عجیب حالات ہیں. یعنی ایک نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہیں، باقی ایک ظلم کا بازار ہے، لوگ دہشت گردی میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. It is something that your own hands have earned. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں، زمین پر، سمندروں پر، دریاؤں پر فساد ظاہر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو کہ لوگوں نے کیا، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. ہمارے اعمال، ہمارے ایکشنز سے دنیا کا نظام متاثر ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. بدقسمتی سے ہمارے اس سیکولر لبرل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم اس فیکٹر کو بالکل نکال ہی دیتے ہیں. کیا ایک خدا ہے جس نے دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے، اور اس ایک نظام ایک طریقے سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. اللہ کی سنت وہی ہے. اسی لیے جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں، شریعت ہے، سنت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، انبیاء آئے، ان کا مقصد ہی یہ تھا آنے کا کہ ہم کو بتائیں کہ کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں شر ہے، اور اگر یہ کرو گے تو ایسا ہوگا. ایسے ہی ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس کو نہیں پتہ آگ جلاتی ہے، تو ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بچہ آگ کے پاس نہیں جانا، یہ جلائے گی تم کو. وہ سمجھاتے رہتے ہیں. ماں باپ کا کام سمجھانا ہے. اگر وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا اور اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دے تو آگ جلائے گی اس کو. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا، انبیاء کے ذریعے بتایا، رسولوں کے ذریعے بتایا کہ یہ کام کرو گے تو یہ نقصان ہوگا ہمارے فائدے کے لیے، اور ہم جب وہ کرتے ہیں تو وہ نقصان ہوتا ہے. کبھی ذاتی طور پہ ہوتا ہے، کبھی اجتماعی طور پہ ہوتا ہے، کبھی ایک کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے ہم سب کی وجہ سے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے.